الرحمن علم القرآن۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ السلام علیکم ناظرین کرام اور عزیز طلباء و طالبات۔ آج کا جو ماحول چل رہا ہے بیماریوں کے حوالے سے، اس کے لیے خصوصی دعائیں ہیں دو۔ ٹاپک کا آغاز کرنے سے پہلے میں ان دعاؤں کی طرف ذرا توجہ دلواؤں گا۔ تو یہ دعائیں دونوں آپ نے یاد کرنی ہے۔ ایک تو ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، ایک یہ دعا ہے۔ دوسری دعا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ یہ بڑی خاص دعائیں ہیں، ہر دعا خاص ہوتی ہے، لیکن یہ بیماریوں کے حوالے سے خاص طور پر معافی کے حوالے سے اس دعا کو لازمی پڑھا جائے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے نماز۔ نماز یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں کہتے ہیں صلاۃ۔ لغت میں اس کے معنی ہیں، لغوی معنی جسے کہتے ہیں دعا کرنا، رحمت طلب کرنا، رخ کرنا۔ اور اصطلاح میں اس کے کیا معنی ہے؟ یعنی اصطلاحی معنی اس کو ڈیفینیشن بھی کہتے ہیں، یعنی تعریف، کہ خاص آداب و شرائط کے تحت اللہ سے دعا طلب کرنا، اس کی رحمت طلب کرنا اور اس کی طرف رخ کرنا۔ اب خاص آداب و شرائط کیا ہیں؟ جس طرح ہم قیام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، یہ خاص آداب و شرائط ہے۔ یعنی نماز میں اپنی منمانی نہیں چلے گی۔ اور فرضیت نماز کب فرض ہوئی؟ معراج کے موقع پر نبوت کے 10ویں سال نماز کا تحفہ دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نوید خوشخبری امت کو سنائی۔ تو کلمہ شہادت کے بعد نماز دوسرا رکن ہے اور بڑا اہم ترین رکن ہے ہمارے لیے۔ تو نماز کے لغت میں کیا معنی ہے؟ رحمت طلب کرنا، دعا کرنا، رخ کرنا۔ اور اصطلاح میں اس کے معنی ہے خاص آداب و شرائط کے تحت اس کی طرف رخ کرنا، اس سے دعا کرنا، اس کی رحمت طلب کرنا، یہ نماز ہے۔ آگے نماز کی اہمیت۔ اب عزیز طلباء و طالبات، یہ آپ کو اہمیت کے حوالے سے شارٹ کوئسچن میں پوچھا جا سکتا ہے کہ نماز کی اہمیت پر کوئی آیت لکھیں۔ تو کوئی بھی آیت آپ، لیکن مائنڈ سیٹ آپ بنا لیں کہ یہ آیت لکھنی ہے۔ بے شک کوئی بھی لکھی جا سکتی ہے، لیکن مائنڈ سیٹ بنائیں کہ ہم یہ لکھیں گے، پھر آپ کو کلیئر ہو جائے گی۔ جیسے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ اب جب نماز قائم کرنے کا حکم ہوا، قرآن مجید میں اس کا طریقہ موجود نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کیسے قائم کریں؟ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے ادا کرتا دیکھتے ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ صحابہ کرام کو بتایا۔ تو نماز کی اہمیت، امپورٹنس، فضیلت، اس کے لیے یہ بھی الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں پیپر میں۔ اور یہ صرف نصابی ٹاپک نہیں ہمارا، یہ پوری زندگی کے حوالے سے بھی بڑا اہم ٹاپک ہے، اور ہم پڑھتے ہیں پہلا سوال ہی نماز کے متعلق ہوگا۔ تو اس لیے طلباء و طالبات کے لیے بھی اور دیگر ناظرین کے لیے بھی یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ اور مزید اس پر آیات جو ہیں وہ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر نماز کے متعلق آیات آئیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور مشرکین میں سے نہ بنو۔ ٹھیک ہے، یعنی مشرکین اور مومن میں یہ فرق کرتی ہے۔
نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ بنو. اور پھر عذاب کے فرشتے جہنمیوں سے پوچھیں گے تمہیں کون سی چیز جہنم میں لگی؟ تو کیا آگے سے وہ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نہ پڑھتے تھے نماز، یعنی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے ہمارا ٹھکانہ جہنم بن گیا. اور نماز کی اہمیت پر مزید آیت قد افلح المؤمنون، کامیاب ہوں گے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ کو عاجزی پسند ہے، اکڑنا نہیں اللہ کی بارگاہ میں، نماز میں بھی اور نماز سے ہٹ کے بھی. تو قد افلح المؤمنون، کامیاب ہوں گے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں. یہ بھی آیت ہے کیونکہ ہمارا یہ موضوع کیا ہے، اہمیت، نماز کی اہمیت قرآن مجید کی روشنی میں. تو اب ساری یہ آیات چل رہی ہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ. یہاں نماز کی فضیلت کے حوالے سے باتیں ہوئی. تو بے شمار آیات ہیں قرآن مجید میں نماز کے متعلق. بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، یعنی نماز کا بہترین فائدہ ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی بے شک نماز بے حیائی، فحشاء فحاشی سے، بے حیائی سے، والمنکر اور بری باتوں سے، برائی سے روکتی ہے. آگے ہم حدیث کی طرف چلتے ہیں. نماز کی اہمیت احادیث کی روشنی میں. ایک وہ تو حدیث، اب کیونکہ جمع ہے زیادہ حدیثیں، احادیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت، امپورٹنس، نماز کی ویلیو کیا ہے، وہ احادیث کی روشنی میں اب ہم اس کو پرکھیں گے. اب اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں، پوچھی جاتی ہے حدیث، آیت لکھ دیتے ہیں، کیونکہ آیات کی بجائے احادیث زیادہ مشہور ہیں. اور حدیثیں زیادہ مشہور کیوں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ خود بتایا نا، عمل کر کے دکھایا آپ نے، اس لیے حدیثیں زیادہ مشہور ہو گئیں. اب جو میں پڑھوں گا آپ کو پتا چل جائے گا واقعتاً حدیثیں بہت مشہور ہیں. تو یہ بھی شارٹ کوشچن کی آپ کو 2 نمبر کی نماز میں والے ٹاپک میں شارٹ کوشچن میں 2 نمبر کی آ سکتی ہے. اب وہ حدیث کیا ہے، بے شمار حدیثیں. الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج، معراج ہوتے بلندی، نماز مومن کی معراج ہے. مزید احادیث جو ہیں وہ الصلاۃ معراج المؤمنین، الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے. قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. پھر نمازی نماز میں اللہ سے سرگوشی کرتا ہے، یعنی اتنا قریب ہو جاتا ہے، جس طرح کان میں کوئی بات کرتے ہیں نا انسان ایک دوسرے کے، تو نمازی اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، یعنی نمازی نماز میں اللہ سے سرگوشی کرتا ہے. پھر مزید جو احادیث ہیں اس کا ہم تذکرہ کرتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی پس اس نے کفر کیا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. اول ما سئل عن الصلاۃ، یعنی سب سے پہلا جو قیامت کے دن سوال ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا. تو یہ اس کے متعلق احادیث تھیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم فوائد نماز کا تذکرہ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.